جب مر کے قبر میں پہنچیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے، اس وقت دیکھیں گے اور آقا بچانے آئیں گے، دیکھیں گے کہ میرا یہی وہ امتی ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، عبادت نہیں کرتا تھا، عمل یہ ٹھیک ٹھاک نہیں کرتا تھا، نیکی نہیں کماتا تھا، گناہ کر کے، بدکاری کر کے، عیاشی کر کے دنیا سے آیا ہے۔ اس وقت اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر کے چلے گئے تو مجھے بتاؤ بچانے والا کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا جو اس کو بچا سکے گا۔ اس لیے کہ قبر کے اندر رب کی رحمت جو متوجہ ہوتی ہے وہ مصطفیٰ جانے رحمت کے صدقے میں ہوتی ہے، اور اگر مصطفیٰ جانے رحمت یہ سوچ کے چہرہ پھیر کے چلے گئے کہ میرا یہ وہ امتی ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کے ٹائم میں گھوما پھرا کرتا تھا، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، لیکن یہ نماز پڑھ کے میری آنکھ کو ٹھنڈک نہیں پہنچایا، اگر واپس چلے گئے تو پھر مجھے بتاؤ کہ بچانے والا کون ہوگا؟ اس لیے کہ رب فرماتا ہے کہ میری رحمت قبر کے اندر جو متوجہ ہوتی ہے وہ صرف مصطفیٰ جانے رحمت کے صدقے میں۔ آج قوم مسلم کیا سوچ لیا جانتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ہی سب کچھ ہے، جنت ہمارے لیے ہے اور ہم ہی جائیں گے جنت میں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ جنت اسے ملے گی جس کے دل میں مصطفیٰ جانے رحمت کی محبت ہوگی، اور جس کے پاس ایمان ہوگا وہی انسان جنت میں جائیں گے۔ اور مسلمان ہونا یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ دلیل کامیابی کی یہ ہے کہ آپ ایمان لے کے اس دنیا سے جائیے، عمل ٹھیک کر کے جائیے تو جنت ملے گی، عمل گڑبڑ ہوگا تو بہت مشکل میں ہوگی۔ ہم لوگ سوچتے ہیں قبر میں جائیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ادھر فرشتے بھی آئیں گے، سوال بھی ہوگا، آقا کرم فرمائیں گے، ہم بچ جائیں گے، پاس ہو جائیں گے۔ اور ادھر دنیا میں رہ کر کے نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں، نہ حلال و حرام میں فرق کرتے ہیں، سب چل رہا ہے، اور وہاں خیال یہ رکھے ہیں۔ بس آخری ایک جملہ سنیے، ایک صحابی رسول آئے مسجد نبوی شریف میں، وہ صحابی دیہات کے رہنے والے تھے، دیہاتی صحابی تھے، لا علمی کی بنیاد پر، اسے علم نہیں تھا، اس بات کی جانکاری نہیں تھی، انہوں نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن کے حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، حضور کی بارگاہ میں آ کے کھڑے ہو گئے اور سامنے آ کے کہنے لگے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، چہرہ پھیر لیے۔ وہ دیہاتی صحابی سمجھ گئے کہ میں دیہات کا رہنے والا ہوں اور میں یہاں بار بار نہیں آ پاتا ہوں، کبھی کبھی آتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے نبی مجھے نہیں پہچانے ہوں گے۔ جدھر حضور نے چہرہ پھیر لیا ادھر ہی وہ صحابی پھر گئے اور پھر سلام کرنے لگے۔ حضور نے پھر اپنا رخ پھیر لیے۔ صحابی سمجھ گئے کہ حضور میرے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ نہیں پہچانتے ہوں گے۔ جدھر میرے نبی نے اپنا رخ کیا صحابی پھر ادھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں سلام، تو میرے آقا پھر اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ وہ صحابی زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے کون ایسی غلطی ہو گئی ہے، خطا کیا ہے میری کہ میں سلام کرتا ہوں آپ اس کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ وہ میرے آقا فرماتے ہیں او صحابی سنو، آج تم اپنے ہاتھ میں جہنمی والوں کا لباس پہن کے رکھا ہے، اس لیے میں تیرے سلام کا جواب نہیں دیتا ہوں۔ لباس کیا تھا؟ لباس انگوٹھی پہننا
वो भी सोने की अंगूठी पहने थे। मर्द के लिए सोने की अंगूठी हराम है, चांदी की 4 माशा से कम हो ये जायज़ है। एक अंगूठी मर्द के लिए चांदी की जायज़ है, सोने की जायज़ नहीं है। आका फरमाते हैं जहन्नमी लिबास तेरे हाथ में मौजूद है, इसलिए मैं तेरे सलाम का जवाब नहीं देता हूँ और तेरा चेहरा मैं देख नहीं रहा हूँ, चेहरा पलट रहा हूँ। तो मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, वो सहाबी है, अगर उसके हाथ में ला इल्मी की बुनियाद पर सोने की एक अंगूठी हो, वो भी वो गलती ये है कि उसको इल्म नहीं है, जानते नहीं थे कि पहनना हराम है, वो उन्होंने ला इल्मी की बुनियाद पे पहने हैं, तो आकाए करीम उसके सलाम का जवाब नहीं देते हैं। और आज सब कोई जानता है कि हमें नमाज पढ़ना चाहिए, नमाज हम पे फर्ज है, फिर भी नहीं पढ़ते हैं। मरेंगे, कब्र की दुनिया में पहुंचेंगे, मुनकर नकीर आएंगे, सवाल करेंगे, उधर मेरे आका भी तशरीफ लाएंगे और देखेंगे यही मेरी वो उम्मत है जो नमाज नहीं पढ़ता था, रोजा नहीं रखता था, इबादत नहीं करता था। अगर रुख फेर के चले गए तो फिर मुझे बताओ कि बचाने वाला आपको उस वक्त कौन होगा? सहाबी के हाथ में ला इल्मी की बुनियाद पर अगर एक सोने की अंगूठी हो, वो भी वो जानते नहीं थे तब पहने थे, अगर जान लेते तो वो नहीं पहनते, ला इल्मी की बुनियाद पर पहनते हैं, तो मेरे नबी उसके सलाम का जवाब नहीं देते हैं। और जो जान रहा है फजर में नमाज फ़र्ज है, जोहर में फ़र्ज है, असर में फ़र्ज है, मगरिब में फ़र्ज है, इशा में फ़र्ज है, ज़िंदगी की सारी नमाज छोड़ करके ज़िंदगी गुजारते हैं, और कब्र में जाएंगे क्या हाल होगा? अगर आका चेहरा फेर के चले गए फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए कि आपके कब्र में अल्लाह की रहमत जो मुतवज्जह होगी वो रसूल पाक के सदके में होगी। और आका अगर चेहरा फेर के चले गए तो फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा मेरे भाई। इसलिए नमाज पढ़ा कीजिए, नमाज फर्ज है, नमाज किसी पे माफ नहीं है, हमेशा हमेशा पढ़ा कीजिए। वो सहाबी क्या किए? उस अंगूठी को निकाल के फेंक दिए। आकाए करीम वहां से तशरीफ ले गए और साहबा ने कहा कि ऐ शख्स, मर्दों को सोने की अंगूठी पहनना हराम है, इसको उठाओ जिसको तुमने फेंका है। औरतों के लिए जायज़ है, इसे बेचकर या इसे सोनार के पास लेके जाओ, कोई और जेवर बना के अपनी बीवी को दे दो, अपनी बीवी को दे दो। वो साहबी कहने लगे, ओ साहबा सुनो, जिसे मैंने अल्लाह के रसूल के खुशी के खातिर फेंक दिया है, सब कुछ हो सकता है, मैं उसे कभी नहीं उठा सकता हूं। क्यों? कि जब तक मेरे पास था तब तक अल्लाह के रसूल नाराज थे मुझसे, और जो ही मैंने उसे फेंक दिया अल्लाह के रसूल मुझसे राजी हो गए, तो कसम खुदा की अब मैं इस सोने को कभी नहीं उठा सकता। तो मेरे भाई, हमें आपको क्या करना चाहिए? जिससे अल्लाह राजी हो, जिससे रसूल खुश हो, हमें वही काम करना चाहिए। और बाकी जो दुनिया में काम कर रहे हैं वो काम आपका फजूल होने वाला है। मरेंगे, कब्र की दुनिया में पहुंचेंगे, सारे जो काम है आपके दुनिया ही में रह जाएंगे, और उससे कोई दूसरा फ़ायदा उठाएगा। आपका अमल आपके कब्र में जाएगा, आपका ईमान आपके साथ रहेगा। अगर अमल ईमान दोनों सही है तो इंशाअल्लाह कब्र में जन्नत का बिछोना भी आपके लिए है, और मैदान माशर में रसूल पाक की शफाअत भी आपके लिए है, और हुजूर के चादर के नीचे छुपने की जगह भी आपको मिलेगा। तो इसलिए मेरे भाई, जन्नत आपकी है। शायर कहते हैं, मैं आ गया हूं दिल में इश्क नबी लिए हुए, ऐ बहिश्त बोल तेरा दाम कितना है। ये कौन कहेगा? सब नहीं कहेगा। सब कैसे कहेगा? सब तो वहां पहुंच भी नहीं पाएगा, सब वहां पहुंच भी नहीं पाएगा। इसलिए कि जहन्नम जो बनाया गया है ये आम है, आम, खास नहीं है किसी के लिए। जो गलत अमल करके जाएगा उसको उसमें जाना होगा। और जहन्नम में एक वादी है,
بس 5 منٹ اور درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جہنم میں ایک وادی ہے جو سب سے خطرناک ہے۔ جہنم کے بیچ میں ایک جگہ ہے جس سے جہنم کی آگ ایک دن میں اللہ کی بارگاہ میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے کہ مولا اس آگ سے مجھے مت ملانا، اس آگ سے مجھے مت ملانا۔ کس آگ سے؟ جو جہنم کے اندر سب سے خطرناک ہے، سب سے مشکل ہے، سب سے پریشانی کی زیادہ جگہ ہے، وہ اس آگ سے جہنم کے بیچ میں چاروں طرف جو آگ جل رہی ہے، یہ آگ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتی ہے روزانہ کہ مولا اس آگ سے مجھے مت ملانا جسے تو نے مسلمان کے لیے بنایا ہے۔ وہ مسلمان کون ہے؟ سب کے لیے نہیں ہے۔ وہ آگ کہتی ہے کہ مولا اس آگ سے مجھے مت ملانا جسے تو نے مسلمان بے نمازی کو جلانے کے لیے بنایا ہے۔ کتنا خطرناک عذاب ہے وہاں۔ اور سب سے بڑا عذاب جہنم کے اندر جو پیدا کیا گیا ہے وہ مسلمان کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ جان سن کر کے سب کچھ نہیں کرتا ہے، سارا کام کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں تو وہی نہیں کرتے ہیں جو آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائی آپ بھی نماز پڑھیے، ہم بھی پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کیجیے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں تو کہیے کہ مولا ہمیں تو نے توفیق دے دیا، لیکن جو نہیں پڑھتے ہیں ایمان والے ہیں اسے بھی تو توفیق دے دے، تاکہ ہمارا وہ بھی بھائی جو ہے، وہ بھی بہن جو ہے جنت کا راستہ اختیار کر لے۔ وہ پڑھتے ہیں تو پھر اسے کہیے، آپ بھی دعا کیجئے کہ مولا جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں اسے پڑھنے کی توفیق دے دے، اس لیے کہ نماز بغیر توفیق کے کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ مسجد کے بغل میں گھر ہے، فجر میں سوئے رہتے ہیں، ظہر میں بیٹھے رہتے ہیں، عصر میں چائے پیتے ہیں، اور مسجد سے دور جس کا گھر ہے وہ لوگ مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ توفیق کی بات ہے، اللہ جسے چاہتا ہے توفیق دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے توفیق نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مولا ہمیں تو توفیق دے دیا، ہمارے بھائیوں کو بھی توفیق دے دے، ہماری بہنوں کو بھی توفیق دے دے، ہمارے قوم کو بھی اس نماز کی توفیق دے دے کہ وہ آ کے تیری بارگاہ میں سجدہ کرے۔